اور آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، آپ کے قرضے نہ اتر گئے، کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو پھر جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں آپ آزاد ہیں۔ ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی آپ کے آنے والی 7 نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ ایک خزانہ کی کنجی دے رہا ہوں آج۔ وظیفہ کیا؟ خزانوں کی کنجی ہے، کنجی جو ایک رات یا دن میں آپ کو مل جائے۔ مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ آج کی سب سے بڑی پریشانی ہے، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ۔ اور سورۃ الملک جو 29ویں پارے کے شروع میں ہے، سورۃ الملک جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورت کا ایک ایسا وظیفہ آج میں آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن میں، یعنی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ صرف زندگی میں ایک مرتبہ ایک حاجت کے لیے کرنی، بار بار نہیں۔ بس آپ ویسے رات کو پڑھیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہو، کیونکہ رات میں کوئی یکسوئی ہوتی ہے۔ ویسے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی، لیکن یہ ہے کہ رات کو وظائف کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے پورے توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے۔ تو رات کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ رات کو پڑھیں، ورنہ رات کو مشکل ہو تو دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، خصوصاً مالی پریشانی، اتنا رزق ملے گا اس وظیفے سے، اتنا رزق ملے گا کہ آپ نے کبھی خواب اور خیال میں بھی اتنا مال و دولت اور رزق نہیں دیکھا ہوگا۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، سورۃ الملک جو 29ویں پارے میں ہے، اس کا ایک وظیفہ جو ایک دن یا رات کا وظیفہ ہے، دن کو پڑھیں گے، رات کو پڑھیں گے، آپ کی مرضی، رات کو بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ ایک ہی دن یا رات کو آپ کی حاجت پوری ہوگی، خصوصاً رزق کی پریشانی، رزق کی بے برکتی، مال و دولت کی پریشانی، قرض کا بوجھ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کربوں کا بھی قرض ہوگا، تو اللہ پر یقین کر کے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز سارے قرضے اتر جائیں گے، مال و دولت کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کو ایک خزانہ کی کنجی دے رہا ہوں آج۔ وظیفہ کیا؟ خزانوں کی کنجی ہے، کنجی جو ایک رات یا دن میں آپ کو مل جائے گی۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، زندگی کے جو 4 اصول ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کامل مسلمان نہیں بن جاتا جب تک ان میں 4 باتیں نہ ہوں۔ نمبر 1، تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ جب مسلمان ہی نہ ہو تو، کامل مسلمان نہ ہو تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ دعا کیوں کر قبول ہوگا؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز، دیکھو قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کتنی مرتبہ؟ یہ آج میں نہیں، آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم دیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اتنی مرتبہ آپ نے بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور آپ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے اور آپ وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیوں کر قبول ہو؟ کون ہے جو وظیفہ قبول کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے ناراض ہے، آپ تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو آپ بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے یا رب یا رب یا اللہ، لیکن پیٹ میں حرام پڑا ہے، لباس حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، تو آپ کی دعا رد ہو جائے گی. اگرچہ بیت اللہ کے سامنے ہی پکار رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ رزق حلال کی طلب نہیں کر رہے، حرام سے نہیں بچ رہے. تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو. آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں، وظیفہ پڑھیں، تب کام کرے گا. دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو جس کو اللہ پہ یقین ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. جس کو شک ہو رہا ہو اللہ پہ تو وہی اللہ پہ شک کر رہے ہیں، اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا. چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. سورۃ الملک جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پوری سورت آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے. یعنی آپ زبانی بات نہیں کر رہا، آپ قرآن عظیم میں دیکھ کر صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ. تو صحیح طریقے سے پورے قرآن کو سیکھ لیں تجوید کے ساتھ. تو آپ نے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھنا ہے. اگر ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ نے وظیفہ پڑھا اور آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا اور آپ کی رزق میں برکت پیدا نہ ہوئی، آپ کو مال و دولت کی پریشانی، آپ کے قرضے نہ اتر گئے، آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو پھر جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں آپ آزاد ہیں. تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، رات کو یا دن کو. صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور تبارک الذی سورۃ الملک کو شروع کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت. اور جب اس آیت پر پہنچیں گے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. آیت نمبر 21 اس آیت پر پہنچیں گے تو اس آیت نمبر 21 کو 313 بار پڑھنا اور پھر اس کے بعد سورت کو پورا کریں، ختم کریں اور پھر دوبارہ شروع کریں. اسی آیت پر پہنچیں گے تو پھر 313 بار اور پھر سورت ختم کریں، پھر شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت. اور اس آیت پر پہنچیں گے تو 313 بار سورت ختم کریں اور 11 بار درود شریف پڑھیں. یعنی ٹوٹل آپ نے سورۃ الملک کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار، اور آپ کی زندگی کی ہر مراد پوری ہوگی، خصوصاً مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ. انشاءاللہ العزیز اتنا رزق آپ کو ملے گا، اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ نے زندگی میں کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو آپ نے ایک رات کرنی ہے، انشاءاللہ ایک ہی رات میں دعا قبول ہوگی. لیکن پھر بھی ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، تو اگر ایک دن میں نہ ہو دوسرے دن کریں. اس کا آخری حد جو ہے وہ 21 دن ہے. 21 دن میں مسلسل کریں، انشاءاللہ ضرور بے ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی آپ کے آنے والی 7 نسلوں میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.